رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صلوات محمد التماس ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر مرحومہ زاہد النساء بنت بدر الحسن کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. پروردگار عالم سورہ منافقون کی ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہاری دولت تمہیں ذکر پروردگار سے غافل کر دیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جن کی اولاد، جن کی دولت انہیں ذکر پروردگار سے غافل کر دے، وہی خسارے میں ہیں، وہی نقصان میں ہیں. پروردگار نے اس آیت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے روک دیں، کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری دولت تمہیں پروردگار سے روک دے. دولت بری شے نہیں ہے، دولت غلط شے نہیں ہے. اگر کبھی نصیحت کے دوران، اگر کبھی مجلسوں کے دوران یہ نتیجہ کسب کیا ہو کہ دنیا کی دولت، دنیا کا مال مومنین کے لیے نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط نتیجہ ہے.
بلکہ مال دنیا صرف اور صرف مومنین ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں نظر آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ غصب شدہ ہے، یہ ان کا حق نہیں۔ پروردگار عالم نے جب زمین کو خلق کیا تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے، اگر ایک آقا ہے اس کے کئی غلام ہیں تو آقا پسند یہ کرتا ہے کہ اس کی دولت اس کا وہ غلام استعمال کرے جو فرما بردار ہے۔ آقا کبھی یہ نہ چاہے گا جو نافرمان ہے وہ اس کی دولت کو استعمال کرے۔ ساری کائنات کے خالق کا نام ہے پروردگار، ساری کائنات کے رازق کا نام ہے پروردگار۔ پروردگار پسند یہ کرتا ہے کہ اس کی دولت مومنین کے ہاتھوں میں آئے، پروردگار پسند یہ کرتا ہے کہ یہ مال مومنین کے ہاتھوں میں آئے۔ دولت بری نہیں ہوتی، ہاں ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دیکھو حلال سے آئے اور حلال راستے پر جائے۔ مشکل ہمارے یہاں یہی ہو جاتی ہے، دولت بری نہیں ہے، مال برا نہیں ہے، اگر حلال راستے سے آئے تو اچھا، اگر حلال راستے پہ جائے تو دولت اچھی، غلط راستے سے آتی ہے تب بری ہوتی ہے، غلط راستے پہ جاتی ہے تب بری ہوتی ہے۔ اچھے راستے سے آئے تو سلیمان بنا دیتی ہے، غلط راستے پہ جائے تو شداد بنا دیتی ہے۔ شریعت نے کہا ہے سلیمان جیسی دولت حاصل کرنا، شداد و قارون جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اچھا یہاں مسجد کی مجلس میں عموماً جیسا ہوتا ہے، ابتدا تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن 15-20 منٹ کے بعد دھیرے دھیرے گلا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ بہت زیادہ طاقت نہ لگاؤ، بس میری بات آپ تک پہنچ جائے، آپ حضرات ساتھ دیتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اولاد ذکر پروردگار سے روک سکتی ہے، دولت ذکر پروردگار سے روک سکتی ہے۔ گفتگو مجھے نہ اولاد پہ کرنی ہے ابھی، نہ دولت پہ گفتگو کرنی ہے۔ جس ایک لفظ کو لے کے آگے بڑھنا ہے وہ ہے خود ذکر پروردگار۔ اس لیے کہ پہلے یہ تو کلیئر ہو کہ وہ ذکر پروردگار ہے کیا۔ وہ پروردگار کا ذکر جسے ہم ذکر سمجھتے ہیں، جو ہمیں بتایا گیا کیا صرف وہی ذکر پروردگار ہے یا اس کے علاوہ مفسرین کی تفسیر میں اور معصومین کی تفسیر میں ذکر پروردگار کچھ الگ ہے۔ یہ ذکر پروردگار ہے کیا جس سے اولاد روک سکتی ہے، جس سے دولت روک سکتی ہے۔ اس ذکر پروردگار پہ گفتگو کرنی ہے۔ دن کی مجلس میں کراری میں اجمالاً اس پہ کچھ گفتگو کی تھی، اسی کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ ذکر پروردگار ہے کیا؟ مفسرین نے جب تفسیر کی تو انہوں نے ذکر یہی بیان کیا، لوگ تسبیح لیے رہتے، سبحان اللہ یہ ذکر پروردگار ہے، الحمدللہ ذکر پروردگار ہے، لا الہ الا اللہ ذکر پروردگار ہے، استغفر اللہ ذکر پروردگار ہے۔ خود صلوات اذکار میں سب سے بڑا ذکر پروردگار یہی صلوات ہے۔ بھئی ہمارے یہاں جب نعرے لگائے جاتے، جو صاحب نعرہ لگاتے، جب انہوں نے کہا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری میں آپ طاقت دیکھیں کتنی بڑی طاقت، لیکن اسی کے بعد جب کہتے نعرہ صلوات، معلوم ہوتا ہے کہ ہوا نکل گئی، بات ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی۔ بھائی نعرہ حیدری پہ اتنی زیادہ طاقت، نعرہ صلوات پہ طاقت میں کمزوری کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا نہیں نعرہ حیدری صرف علی کے نام کا نعرہ ہے، نعرہ صلوات کل اہل بیت کے نام کا نعرہ ہے۔ اور اذکار میں صلوات سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے روایتوں میں کہ جب میزان پہ اعمال رکھے جائیں گے نا، اگر ہمارے عمل کمزور ہو گئے، ہمارا پلہ اوپر رہا تو ٹھیک کہا جائے گا تم جہنم میں جاؤ، لیکن وہی میزان کے بارے میں روایت ہے کہ جب ہمارے سارے اعمال رکھ دیے جائیں گے، ہماری نمازیں رکھ دی گئی، ہمارے روزے رکھ دیے گئے، ہمارے حج رکھ دیے گئے، ہمارے صدقات رکھ دیے گئے، ابھی بھی پلہ اوپر ہے، ہلکا ہے، ایک مرتبہ اس صلوات کو جیسے ہی اس پلے پر رکھا جائے گا مومن کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ صلوات سے بھاری عمل کوئی نہیں ہے، اتنا عظیم عمل، لیکن یہ بھی ایک لفظ ہے، سبحان اللہ ایک لفظ ہے، ورد ہے، الحمدللہ ایک ورد ہے، لا الہ الا اللہ ایک ورد ہے، صلوات ایک ورد ہے۔ آخر ذکر پروردگار کیا یہی ہے بس؟ روایت امام صادق علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے
کہ اولاد جو ذکر پروردگار سے روک سکتی ہے، سبحان اللہ سے اولاد نہیں روکے گی، الحمدللہ سے اولاد نہیں روکے گی، لا الہ الا اللہ سے اولاد نہیں روکے گی، یہ ذکر پروردگار کچھ اور ہے۔ مولا وہ کیا ذکر پروردگار ہے؟ کہا آؤ قرآن کریم میں پروردگار دوسری آیت میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے بھاگے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، وہ بند گلی میں اپنے آپ کو موجود پائے گا، اس کے لیے راستے دکھائی نہیں پڑیں گے، اور ہم جب میدان محشر میں اسے اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے۔ لوگوں سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا مولا یہی سبحان اللہ نہ کرنے والا، الحمدللہ نہ کرنے والا، تسبیح نہ پڑھنے والا، ذکر نہ کرنے والا۔ مولا نے کہا یہ ذکر سے مراد وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد فضائل اہل بیت ہے۔ جتنا ہمارا تذکرہ کرتے رہو گے ویسے ہی میدان محشر میں تمہیں کامیابی ملتی رہے گی، اور جتنا اہل بیت کو چھوڑو گے تمہاری دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، آخرت تنگ ہو جائے گی۔ ایک صلوات ہو گئے محمد وآل محمد۔ یہ ذکر پروردگار کچھ اور نہیں ہے، یہ ذکر پروردگار صرف اور صرف ذکر معصومین ہے۔ اور اسی لیے آپ ساری روایتوں کو کھنگال لیں، رسول کی بزم میں اصحاب کتنے ہیں؟ کتنے اصحاب ہیں رسول کی بزم میں؟ اگر مذہب مخالفہ کے معیار کو لے لیا جائے تو ہزاروں لاکھوں اصحاب، جنہوں نے ایک بار دیکھ لیا وہ بھی صحابی، جو ایک بار بیٹھ گئے وہ بھی صحابی۔ ہزاروں لاکھوں افراد کے درمیان کسی کے ذکر کو بتائیں کہ رسول نے کہا ہو یہ صاحب تو بالکل ہمارے یار ہیں، ان کا ذکر عبادت ہے۔ بھائی بڑے نزدیکی صحابہ، کسی کے ذکر کو رسول نے کہا بھائی ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا تذکرہ کرو عبادت، ان کا تذکرہ کرو عبادت۔ ایک روایت بھی ٹوٹی پھوٹی کارخانہ بنی امیہ کی بھی نہ ملے گی جس میں کہا گیا ہو کہ اصحاب میں کسی کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن ایک روایت جو کل سے آج تک، آج سے قیامت تک ہمیشہ زندہ رہے گی، ذکر علی عبادت، علی کا تذکرہ عبادت ہے۔ آخر باقی کا ذکر عبادت کیوں نہیں؟ علی کا ذکر عبادت کیوں؟ ایک وجہ ہے، عبادت اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے جس کی کل حیات میں ایک لمحہ بھی ظلم میں نہ گزرا ہو۔ اگر رسول کہہ دیتے ان صاحب کا تذکرہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اسلام لانے سے پہلے شراب میں مست انسان، عیاشیوں میں مست انسان، فریب کاریوں میں مست انسان، وہ گھوٹالے بازی کرنے والا انسان، وہ فراڈ کرنے والا انسان، کہیں گے پروردگار رسول کی زبانی ان کا تذکرہ کہا ہے، ہم تو ان کا تذکرہ اس سے پہلے والا کریں تب۔ کہا نہیں پھر اس کو چھوڑ دو، یعنی اس میں بھی کنڈیشن اپلائی کرنی ہوتی، اتنا تذکرہ نہ کرو، اس کا تذکرہ نہ کرو، اس زمانے کا تذکرہ نہ کرو، فلاں زمانے کا تذکرہ نہ کرو۔ رسول نے کہا ہم ایسوں کے ذکر کو عبادت قرار ہی نہ دیں گے، اس کے ذکر کو عبادت قرار دیں گے کہ جب آنکھ کھلے گی تو بت قدموں پہ آ جائیں گے، آنکھ بند ہوگی تو پروردگار کی بارگاہ میں رہے گا۔ کمال علی کیا ہے؟ ابھی غدیر گزری ہے، میں نے غدیر کی محفل میں ایک جملہ کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم پہ ہم لوگ بڑا خوش ہو جاتے دین مکمل ہو گیا۔ غدیر کے دن دین مکمل ہوا ہے، دیندار مکمل نہیں ہوئے۔ دین مکمل ہونا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے ضمانت لی تھی، اور رسول اب کہیے میں ضمانت لیتا ہوں واللہ یعصمک من الناس۔ دین مکمل ہونے کے طفیل میں کمال تو یہ ہے کہ دیندار بھی مکمل ہو جائے۔ ہم کتنے مکمل دیندار ہیں، ہم کتنے مکمل دیندار ہیں، ہم نے کتنا علی کو سمجھا ہے، ہم نے کتنا علی کو جانا ہے، ہم نے مولا کی زندگی سے صرف انہی پہلوؤں کو لیا جس پہ ہمیں محنت نہ کرنا پڑے، ہم صرف کہہ دیں واہ واہ بہت اچھا کیا میرے مولا نے، واہ واہ کمال تھا میرے مولا کا۔ کمال زندگی کے وہ پہلو نہیں ہے کہ واہ واہ کر کے گزر جاؤ۔ اگر علی رات کی تاریکی میں پڑوسیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو روٹیاں کھلاتا ہے تو کمال یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی بھی بھوکا نہ رہنے پائے۔
اگر علی رات کی تاریکی میں مساکین کی مدد کرتا ہے، ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم بھی مساکین کی مدد کرنے والے ہوں۔ ہم خود واہ واہ کہہ رہے ہیں یتیموں کا مال کھانے والے، ہم واہ واہ کہہ رہے ہیں مساکین کا مال ہڑپنے والے، تو مولا خود آواز دیں گے تم مولائی کہہ تو رہے ہو لیکن یہ علی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم کتنے مکمل دیندار ہیں، ہم کتنا کامل دیندار ہیں۔ ہمارا دین تو موسمی اور فصلی دین ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ سامعین سب بہتر ہوں گے۔ ہمارا دین فصلی دین ہے، موسمی دین۔ جیسے اے سی ایئر کنڈیشن چلتی ہے، ابھی جب نومبر دسمبر جنوری آ جائے گا تو بند ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیزن کے حساب سے چلتی ہے، ایئر کنڈیشن ہے وہ سیزن کے حساب سے۔ ہیٹر جہاں لگائے جاتے، ہیٹر سیزن کے حساب سے لگائے جاتے ہیں، سردی میں لگائے جائیں گے، گرمی میں ہٹا لیے جائیں گے۔ ہمارا دین بھی ویسا ہی سیزن والا ہے، فصلی موسمی دین۔ ہم برابر کے دیندار نہیں ہیں، ہمارا دین فصلی۔ ابھی سے سب نے اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا، حسین والے بن جاؤ محرم آ رہا ہے، حسین والے بن جاؤ ماہ اذا آ رہا ہے، حسین والے بن جاؤ وہ مہینہ آ رہا ہے۔ تو 2 مہینے 8 دن حسین والے رہو، 2 مہینہ 8 دن گزرنے کے بعد جیسے ہی 9 ربیع الاول آئے، جیسے اے سی ہٹ جاتی ہے ویسے یہ دین بھی رخصت ہو جائے گا، یہ شریعت بھی رخصت ہو جائے گی۔ اب ہم آزاد ہو گئے۔ شریعت نے کبھی ایسا اسلام نہیں چاہا جو موسم والا ہو، شریعت ایسا اسلام چاہتی ہے جیسے محرم میں ہو ویسے ربیع الاول میں بھی رہو۔ جہاں یہ خیال ہو 2 مہینے 8 دن ہم قید تھے، قید نہیں تھے، اس برکت کے اندر زندگی گزار رہے تھے کہ اگر 2 مہینے 8 دن کو ہم کیری کر کے ربیع الاول سے ربیع الثانی، ربیع الثانی سے جمادی الاول، جمادی الاول سے جمادی الثانی پورے سال لے جائے تو یہ ایک بوسٹر پورے سال کام کر سکتا ہے۔ لیکن ہم فصلی ہو گئے، ہم موسمی ہو گئے۔ دیکھیں تاریخ یہ کہتی ہے ہارون الرشید اچھا بادشاہ تھا کہ برا بادشاہ تھا؟ حالانکہ مخالفین نے ہر اس انسان کی تعریف کی ہے جو دشمن اہل بیت رہا، ہر اس انسان کی تعریف کی ہے جو دشمن اہل بیت رہا۔ ہارون الرشید محفلیں سجاتا تھا۔ ہارون الرشید ایک دن بلاتا تھا وائس کو، آؤ بیٹھو ممبر پہ، ہم نیچے بیٹھے واعظ کرو۔ وہ صاحب وہاں سے واعظ کرے، نیچے بیٹھ کے اللہ کے خوف سے زار و قطار روئے، ہچکیاں لگ جائیں اس کی۔ ہارون الرشید روتا تھا، چیخ مار کے روتا تھا، ہائے میرے پروردگار، جہنم کی آگ سے بچانا، جنت میں لے جانا، تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگلا دن جب آئے، جاؤ آج ڈانسر کو بلا کے لاؤ، آج رقاصہ کو بلا کے لاؤ، آج بس میں میوزک سجے گی، آج میوزک کا دن ہے، آج گانے کا دن ہے، آج ناچ کا دن ہے۔ کل اللہ کے خوف سے رونے والا آج ڈانس بھی دیکھ رہا ہے، آج میوزک بھی سن رہا ہے، آج وہ عیاشیوں کی بس بھی سجائے ہوئے ہے۔ لوگ سوال کرے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، ہمارا دین تو کل الگ تھا، آج الگ ہے۔ اب ہمارے یہاں جس کا دین محرم رہے، جس کا دین ماہ رمضان رہے، جس کا دین صرف جمعہ رہے، تو یہ امام موسی کاظم والا دین نہیں ہے، یہ امام حسین والا دین نہیں ہے، یہ اہل بیت والا دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کا دین مہینہ نہیں دیکھتا، ان کا دین ایام نہیں دیکھتا، ان کا دین خاص دن نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ دین محرم سے لے کر ذی الحجہ تک برابر رہتا ہے۔ اور ایسے ہی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا دین بھی مکمل ہے، دیندار بھی مکمل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں سخت ہوتی ہیں، لیکن کیا کروں، ماہ اذا قریب آ رہا ہے، کیا کروں، ماہ محرم قریب آ رہا ہے۔ ہم کتنا اذکار سے خود کو قریب پا رہے ہیں۔ جب کوئی مہمان آتا ہے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، کیسے تیاریاں کرتے ہیں ہم۔ ہمارا مہمان آ رہا ہے، فرض کر لیجئے آپ کے یہاں چیف منسٹر آ جائے، فرض کر لیں، نہ آئے تو بہتر ہے، یا اگر کوئی بھی بڑا لیڈر آ رہا ہے آپ کے یہاں، آپ کو معلوم ہو جائے یہ لیڈر آ رہے ہیں میرے گھر، کیا کیا بدلیں گے؟ بیڈ شیٹ بدل دو، پردے ہٹا دو، دوسرے چینج کرو، تکیے کے غلاف بھی بدل دو، تکیے کے غلاف بدلو، بیڈ شیٹ بدلو، ڈیکوریٹ کر دو، اچھا لگے کمرہ، بہتر لگے کمرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیم صاحب آ رہے ہیں، لیڈر آ رہا ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسا استقبال کیا جاتا ہے اسی حساب سے۔ اور اسی لیے اس فضیلت کے اعتبار سے، اس درجات کے اعتبار سے استقبال میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کا جو
روزانہ آتا ہے، روز صبح آ جائے 8 بجے. جب وہ آئے تو بہت سے دنوں میں تو آپ کا دروازہ کھول کے وہیں سے رخصت کر دیں گے. ہاں السلام علیکم، خیریت ہے؟ اور سب ٹھیک ہے، جائیے، خدا حافظ. لیکن جو کبھی کبھی آنے والا آپ اندر بلا کے اسے چائے بھی پلا لیں گے، جو اور بڑا اسے بلائیں گے، قاعدے سے بٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے. لیکن اب یہ لیڈر آ رہا ہے نا، اس کے لیے چادر بدل دیں گے، اس کے لیے تکیے بدل دیں گے، اس کے لیے پردے بدل دیں گے، اس کے لیے غلاف بدل دیں گے. کیوں؟ لیڈر بڑا ہے، جو آ رہا ہے وہ عظیم ہے. ہم استقبال کر رہے ہیں ماہ اعضا کا. حسین صرف ہمارا لباس بدلوانا نہیں چاہتا، حسین چاہتا ہے وہ جو دل میں حسد بھرے ہوئے ہو نا اسے نکال دو، جو غرور بھرے ہوئے ہو نا اسے نکال دو، جو گھمنڈ بھرے ہوئے ہو اسے بدل دو. جب تک اسے نہ بدلو گے حسین کا استقبال نہ ہوگا. اس لیے کہ ذکر بڑا ہے، چینجنگ بھی بڑی کرنا پڑے گی. لال کپڑے اتار کے کالے پہن لینا تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لال کپڑے اتار کے پہننا برا نہیں ہے، یہ محبت کی نشانی ہے. سب پہنے، میں بھی پہنوں گا، آپ بھی پہنے، سب پہنے. لیکن یہ ظاہری چیزیں ہیں. اصل کمال تو یہ ہے استقبال کا. اس ذکر کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں جو پروردگار کا ذکر ہے، جو عظیم ذکر ہے، جس نے اپنے ذکر کو زندہ ہی نہیں رکھا ہے، جس نے یہ چاہا کہ پروردگار کا ذکر باقی رہ جائے. تو جب اس نے ساری قربانیاں پیش کی ہیں تو ہم اپنی قربانیوں کو پیش نہیں کر سکتے ہیں. حسین اور غم حسین ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے. اپنی انا کو قربان کر دو، محرم کامیاب ہے. باتیں میرے لیے بھی سخت ہیں، سب کے لیے سخت ہیں. اپنی انا کو قربان کر دو، خود کی خواہشوں کو قربان کر دو، محرم کامیاب ہے. امام حسین کی کیا خواہش نہیں تھی؟ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کاش کہ مدینے کی گلیاں مل جائیں، کاش کہ مدینے کی ہوا مل جائے، کاش کہ طیبہ کی زمین مل جائے، طیبہ کی زمین پہ دفن ہو جائیں، وہاں کی خاک مل جائے. سب کو تمنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا جوار ملے گا، معصومین کا جوار ملے گا. انصاف سے بتائیں کیا حسین کی چاہت نہ رہی ہوگی؟ میں مصائب پر نہیں آ رہا ہوں، لیکن وہ جملات مصائب کے ہیں. کیا مولا کی چاہت نہ رہی ہوگی؟ ہم گناہگار ہیں، ہماری چاہت ہے کہ جوار رسول ملے، جوار سیدہ ملے. کیا حسین کی چاہت نہیں تھی؟ لیکن مولا نے بتایا اپنی چاہت کو درکنار کر کے اسلام کو اگر ضرورت ہو تو مدینہ چھوڑنا پڑے حسین چھوڑ دے گا. حسین جو خود چاہتا ہے اسے چھوڑ دے گا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. ماہ محرم قریب آ رہا ہے، نہ جانے کتنی خود پسند میں گھیری رہے گی. اس نے ہماری انجمن میں ماتم نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں. وہ بارے میں نہیں آیا، ہم بھی نہیں جائیں گے. وہ ہمارے ساتھ نہیں رہا، ہم بھی نہ رہیں گے. وہ نہ آئے، اپنی انا کو دفن کر کے جاؤ، مولا کہیں گے تم ہمارے سچے عزادار ہو. وہ تمہاری انجمن میں ماتم نہ کرے، تم جاؤ اس کی انجمن میں ماتم کرو. مولا اس ماتم سے زیادہ ثواب اس کی انجمن کے ماتم کر دیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنی انا کو دفن کیا ہے. کسی کا بچہ بیمار، بچہ بچے، بلڈنگ بیچ دیں گے، گاڑی بیچ دیں گے، بچ جائے. حسین نے کہا لیکن کربلا میں معاملہ بالکل بیٹے کو قربان کرنا ہے، کر دیں گے، اسلام کو بچانا ہے. اکبر کو قربان کرنا، قربان کر دیں گے، اسلام کو بچانا ہے. اس لیے کہ معصومین نے کبھی بھی خود کو زندہ رکھنے کی کوشش ہی نہ کی. پروردگار نے کہا اے معصومین، اے حسین، اے علی، تم نے ہمیں زندہ کیا ہے، اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار تمہیں زندہ کرے گا. اب ذکر حسین نہیں، وہ ذکر پروردگار ہے. ذکر علی نہیں، وہ ذکر پروردگار ہے. انہوں نے کبھی خود کو زندہ کیا ہی نہیں. اگر کہا گیا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، وجہ کیا؟ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، وجہ کیا ہے؟ عمر کے 3-4 پڑاؤ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بچپنا، یہ بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا خواہش؟ بچوں کی خواہش ہوتی گیم کھیلیں گے، موبائل مل جائے. آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں ٹھیک ہے گولیاں کھیلیں گے، پتنگ کھیلیں گے، وہ سب اب دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. موبائل میں ہم کھیل کھیلے، بڑے ہونے کاش کی وہ بچپنا مل جائے. ساری دنیا بچپن چاہتی ہے. کیوں؟ بغیر ٹینشن کی زندگی، بے فکر زندگی. کوئی ذمہ داری اس زمانے میں نہیں ہوتی. ہم ذمہ داری نہیں لیں گے.
بچہ چاہتا ہے بچپنا بغیر ٹینشن کے گزرے، لیکن علی کی زندگی بتاتی ہے پہلے دن سے قریش کے بچوں سے رسول کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری علی نے لی، اس لیے کہ دنیا اپنا بچپنا جینا چاہتی ہے، علی نے اپنے بچپن کو رسالت کے لیے قربان کر دیا ہے۔ علی نے اپنا بچپن بھی نہیں جیا، خود اپنا بچپن مولا نے جیا نہیں جیا، ہم اپنا بچپن نہیں جیئیں گے، ہم رسول کی حفاظت کریں گے۔ اچھا بچپن کے بعد جب نوجوانی آتی ہے تب کیا؟ نوجوانی 13-14 سال کا سن وہ ہوتا ہے جہاں ایک فکر اندر جنم لیتی ہے، آزادی، ماں باپ سے آزاد، ان کی ڈانٹ سے آزاد، ان کی پابندیوں سے آزاد، یہ ہمیں روکے نہیں، ہم جہاں چاہیں جائیں، ہم جدھر چاہیں جائیں، ہم جتنے وقت تک چاہیں جاگتے رہیں، ہمیں کوئی پابندی نہ رہے۔ 13 سال کی عمر، 14 سال کی عمر جسے نوجوانی کہا جاتا ہے، یہاں سے ایک چیز جنم لیتی ہے جسے کہا جاتا ہے حریت، آزادی۔ ہمیں آزادی پسند ہے، اب ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ دنیا آزادی طلب کرتی ہے، ہمیں نوجوانی میں آزادی ملے۔ رسول ذو الشیرہ میں کہہ رہے ہیں، ہے کوئی جو میری وصایت قبول کر لے، ہے کوئی جو میری جانشینی قبول کر لے، ہے کوئی اس راہ میں میری مدد کرنے والا، ہے کوئی اس راہ میں میری نصرت کرنے والا۔ مولا کہہ سکتے تھے اب تو آزادی کی عمر ہے، اب تو ہم چاہتے اپنی زندگی جیئیں، لیکن اس قریش کے مجمع میں کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اگر اپنی نوجوانی کو قربان کر کے کوئی ذات کھڑی ہوئی ہے تو وہی علی ہے۔ ہم اپنی نوجوانی بھی اپنے لیے نہیں گزاریں گے، بچپن ہم نے اپنے لیے نہیں گزارا، اسلام کے لیے گزارا، نوجوانی ہم اپنے لیے نہیں گزاریں گے، اسلام کے لیے گزاریں گے۔ اچھا آ گئی جوانی، جوانی میں تو انسان کیا چاہتا ہے؟ کسی کے سنیں گے نہیں، کسی کی مانیں گے نہیں، ہم جوان ہیں، ہماری بازو کی مچھلیاں مضبوط ہو گئی ہیں۔ اے ابا آپ پرانے زمانے کے ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، آج کے دور کا آپ کو کیا معلوم کیا دور چل رہا ہے، کیا زمانہ چل رہا ہے، کون سا وقت ہے۔ جوانی کی زندگی گزارنے والی ہوتی ہے، ہم اپنی حیات گزاریں خود۔ کوئی مرنا چاہتا ہے جوانی میں؟ نہیں مرنا چاہتا نا بھئی، ہم میں تو کون مرنا چاہتا، ہم میں کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ جو مرنا بھی چاہتے ہیں وہ جذبات میں صرف چاہتے ہیں۔ سوسائڈ کرنے والے آگ پہلے لگا تو لیتے ہیں، زہر کھا تو لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد میں نے خود دیکھا وہ کہتے ہوئے نظر آتے بھائی بچا لو۔ جذبات میں کھا تو لیا لیکن پھر کہتے بچا لو۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ جوانی میں تو اور سب زندہ رہنا چاہتے ہیں، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی پڑی ہے، ہم اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن اگر کوئی جوانی میں آپ سے آ کے کہے مجھے خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ، اور اس میں بھی وہ انسان جس کی عمر 50 سے گزر چکی ہو، تو پلٹ کے ہر انسان یہ کہ بھائی آپ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، آپ تو 50-52 سال کے ہیں، آپ ہی کیوں نہیں بستر پہ لیٹ جاتے؟ آپ آرام سے لیٹ جائیے، آرام سے سو جائیے، خطرہ ہے تو آپ مول لیں۔ ہم جوان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کسی بھی جوان سے اگر کوئی ضعیف اس بات کو کہے کہ بھائی تم لیٹ جاؤ میں بچ جاؤں، تو فوراً یہی کہے گا اچھا بہت اچھی بات کر رہے ہو، خطرہ ہے تو ہماری جوانی کو خطرہ، اپنی ضعیفی کو خطرے میں ڈال دو۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جب رسالت 52 سال کے رسول نے 23 سال 24 سال کے علی سے کہا اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، علی نے بس کہی کہا آپ کی جان بچے گی یا نہ بچے گی؟ ہم اپنی جان بچائیں گے ہی نہیں، ہم اپنی حیات بچائیں گے نہیں، ہم صرف چاہتے یہ ہیں کہ اسلام بچ جائے، رسول اسلام بچ جائے، رسول بچ جائے۔ علی نے اپنی جوانی بھی قربان کر دی، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ اچھا جوانی میں بھی جب شادی ہو جائے، نئی شادی ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھ لیا جاتے ہوئے بائک سے، بھائی ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اتنی تیز بائک نہ چلاؤ، اپنے کو خطرے میں نہ ڈالو، بہت سے بریکر ہیں، گر جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، چلے جاؤ گے دنیا سے، تم خطرے میں آ جاؤ گے، بچ کے چلو، سنبھل کے چلو، ابھی نئی شادی ہوئی ہے۔ نئی شادی جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے بچ کے رہو، سنبھل کے رہو، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو۔ یہ فطرت انسانی ہے، وہ بچ کے رہتا بھی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ شروع میں لوگ دکھائی بھی نہیں پڑتے، مہینے بھر بعد نظر آتے۔ کیوں؟ نئی شادی ہوئی ہے بھائی، ہم کہاں سے آپ کو نظر آئے؟ نئی شادی میں خود کو کوئی خطرے میں نہیں ڈالتا ہے، لیکن 1 ہجری کی شادی
2 ہجری میں جنگ بدر لڑ لینا، 3 ہجری میں جنگ احد لڑ لینا، جنگ خیبر لڑ لینا، جنگ خندق لڑ لینا، نئی شادی ہوئی ہے، امام حسن چھوٹے ہیں، امام حسین چھوٹے، لیکن ایک مرتبہ بھی علی نے یہ نہ کہا ابھی شادی ہوئی ہے زندگی گزار لینے دو، اس لیے کہ علی جانتے ہیں زندگی ہے تو اسلام کے لیے، موت ہے تو اسلام کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم نے ان سارے روشن اینگل کو دیکھا ہی نہیں۔ جس عمر میں امنگیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، کیا علی کو امنگ تمنائیں نہیں تھی؟ علی بھی جس میں بشری میں آیا تھا دنیا میں، ساری تمنائیں تھی، لیکن مولا جانتے تھے کہ ذکر پروردگار ہے کیا، مولا جانتے تھے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ ہم نے بچپنا قربان کیا، ہم نے نوجوانی قربان کی، ہم نے جوانی قربان کی، ہم نے شادی نہیں ہوئی، پھر بھی ہم ساری جنگوں میں گئے۔ پروردگار تیرا ذکر میں نے بچایا ہے، تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ پروردگار نے بھی کہا تو صحیح، باقی اصحاب کے لیے ذکر و فنا عبادت تھوڑی آئے گا، چونکہ تم نے اپنی ساری زندگی کو میرے لیے قربان کیا ہے۔ اے علی تو صحیح، اب جہاں جہاں بھی ذکر علی ہوگا وہ علی کا تذکرہ نہیں ہوگا، پروردگار کا تذکرہ ہوگا۔ ہر اس انسان کا ذکر پروردگار ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو قربان کر دے۔ اب لوگ کہتے رہے، پریشان ہوتے رہے، اب یہ اشعار آپ نے سنے کہ جلن اسی لیے تھی کہ علی کو مولا کیوں بنایا گیا، لیکن پروردگار بھی کیا کرے، پروردگار کے پاس بس یہی ایک آپشن تھا ہی، اللہ کے پاس اتنا مکمل ایک ہی آپشن تھا ہی اس زمانے میں، ایسا مکمل آپشن پروردگار کے پاس تھا نہیں۔ میں پروردگار کو مجبور ثابت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپشن کی بات ہے، مخلوقات میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کے ذکر کو عبادت قرار دیا جائے۔ تم اپنی زندگی کو ہمارے لیے وقف کرو، ہم تمہارے ذکر کو عبادت قرار دے دیں گے، ہم تمہارے ذکر کو عظیم قرار دے دیں گے۔ اور اسی لیے پروردگار نے طے کر رکھا تھا کہ یہ اعلان وہاں ہوگا جہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ اعلان وہاں کیا جائے گا جہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا آج بھی کہتی ہے کہ ولایت میں اختلاف ہے، امامت میں اختلاف ہے، نماز روزے کی طرح کلیئر کیوں نہیں ہے؟ تو ان سے میں ایک جملہ کہہ دوں، جتنا کلیئر ولایت علی تھی اتنا کلیئر نہ نماز کا حکم تھا، نہ روزے کا حکم تھا، نہ حج کا حکم تھا۔ جتنے بھی احکام نازل ہوئے، انصاف سے بتائیں کتنے لوگوں میں نازل ہوئے؟ بھائی نماز کا حکم آیا کتنے لوگوں میں؟ رسول مسجد نبوی میں جاتے تھے، منبر پہ جاتے تھے، مسجد میں کتنے لوگ آتے ہی ہیں، آپ دیکھتے ہی ہیں، ابھی کتنے تھے اب کتنے دیکھتے ہی ہیں آپ۔ مسجد نبوی میں رسول جا کے اعلان کرتے تھے، کتنوں تک بات پہنچتی تھی؟ یہ بات آ گئی، رک کے ایک جملہ اور کہہ دوں موعظے کے عنوان سے، کہ ایک صاحب نے کہا مجلس میں یہ پڑھیں وہ پڑھیں وہ پڑھیں، تو میں نے کہا بھائی جن کے لیے پڑھنا ہے وہ آتے ہی تو نہیں ہو، تو آخر میں آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نماز کا حکم کتنے لوگوں میں آیا؟ 10 50 100 200 500 1000، بس 1000 لوگوں میں حکم آیا تو اس پہ سب کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ روزے کا حکم کتنے میں آیا؟ 500 1000 وہی مدینے میں۔ حج کا حکم کتنوں پہ آیا؟ 500 1000 لوگوں کے درمیان۔ زکات کا حکم کتنے لوگوں کے درمیان؟ 500 1000 لوگوں کے درمیان۔ 500 1000 لوگوں کے درمیان آئے تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی لڑائی نہیں، سب اسے مانے۔ رسول نے کہا 500 1000 کے حکم الگ تھے، یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ 500 1000 کے درمیان نہیں آئے گا، 1.25 لاکھ لوگوں کے درمیان میں دکھا کے بتاؤں گا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تاکہ انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے، کوئی انکار نہ کر سکے۔ اب انکار کرنا ہو، شخص آیا چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کیا مولا سیدھا سیدھا قرآن میں آ جانا چاہیے تھا، پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، آخری تک آ جاتا، معاملہ سب کلیئر تھا۔ تو امام نے کہا پہلی بات یہ کہ قرآن لفظاً اجمالی کتاب ہے، مفہوماً تفصیلی ہے، بہت تفصیل ہے اس میں، لفظاً اتنی ہی کتاب ہے، 6236 آیتیں ہیں اس میں، وہ سامنے جو تمہیں دکھائی پڑتا ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، تمہاری بات میں ہم ایک اور سوال کر رہے ہیں، قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ کہا کیا کہا قرآن نے؟ کہا قرآن کہہ رہا اقیموا الصلاۃ،
مولا نے کہا بس یہی کہا نا اقیم الصلاۃ. کیسے نیت کرو؟ 3 رکعت مغرب کی پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، بتاؤ کہیں قرآن میں ہے؟ 4 رکعت نماز عشاء پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، ہے کہیں قرآن میں؟ نمازیں کیسی پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے پھر نیت کیا کرنی ہے، کون سے سورے پڑھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کوئی قرآن میں ہے؟ تشہد کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، قرآن میں ہے؟ کہا مولا یہ تو نہیں ہے. مولا نے کہا اچھا زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ آیا زکوٰۃ دو، لیکن کہیں قرآن میں ہے نصاب زکوٰۃ ڈیٹیل میں کتنا ہے؟ کہا مولا ڈیٹیل میں تو نہیں ہے، بس یہ ہے کلی حکم کی ہاں زکوٰۃ دو. مولا نے کہا حج کے لیے للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو مستطیع ہو جائیں حج بیت اللہ کی طرف جائیں. یہ بتاؤ معلوم ہے اس میں کتنے طواف کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، رکن کو اندر رکھنا ہے، مقام کو اندر رکھنا ہے، صحیح کیسے ہونی ہے، کیسے رمیہ جمرہ کرنا ہے، کچھ بیان ہوا؟ کہا مولا یہ تو بیان نہیں ہوا. امام نے کہا بس یہی بات ہے، قرآن اجمالی کتاب ہے، اس نے کہہ دیا نماز پڑھو، باقی کون بیان کرے گا؟ کہا مولا وہ تو رسول بیان کریں گے نا، وہ تو رسول کہیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. زکوٰۃ رسول بتائیں گے، حج رسول بتائیں گے، ڈیٹیل رسول بتائیں گے. امام نے کہا بس یہی بات ہے. پروردگار نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانا میری ذمہ داری ہے. اب ڈیٹیل میں محمد بتائیں گے، میرے بعد علی ہیں، ان کے بعد حسن ہیں، ان کے بعد حسین ہیں، ان کے بعد سیدہ سجاد ہے. یہ ڈیٹیل وہ بیان کریں گے، قرآن نہ بتائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اب تمہیں اختلاف کرنا ہے، اختلاف کرتے رہو، ذکر پروردگار میں اختلاف کرو، تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی. تم ذکر پروردگار میں اختلاف کرتے رہو، تم پریشان ہو جاؤ گے. تم نے خود اختلاف کیا. برابر سنتے ہیں مولا کے بہت سے معنی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، غلام ہیں، بھائی ہیں، نہ جانے کتنے معنی. اور یہی کہتے پلٹ کے کہ نہیں وہ بھائی کہا تھا، بھائی. آقا محسن کراچی نے ایک بہترین مثال دی ہے، میں نے کافی عرصہ پہلے شاید یہیں پہ بیان کیا تھا یا کہیں اور، کہ لوگوں کے درمیان ایک اختلاف ہوتا ہے یہ مولا ہے کیا. وہ کہتے بھائی بنایا ہے، دوست بنایا، بہت چاہتے ہیں آپ کو، علی کو بہت چاہتے ہیں. آقا محسن کراچی نے کہا 2 دوست تھے، ساتھ میں رہتے تھے، ایک روم میں کوارٹر تھا ان کا، وہاں روم پہ رہتے تھے، بہت دوستی تھی. ایک اہل بیت کا چاہنے والا، ایک اپوزٹ فرقے کا، دوسرے فرقے کا. دونوں میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی. جو لوگ بھی روم پہ رہے ہوئے ہیں ایسے لوگ وہ جانتے ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، بحثیں چھوٹی موٹی بحثیں ہوتی رہتی، دوستانہ بحثیں ہیں، لڑائی والی نہیں. چھوٹی موٹی بحثیں ان میں ہوتی تھی. یہ کہتے تھے نہیں مولا بنایا، وہ کہے نہیں بھائی بھائی بنایا ہے، بھائی. کہا کوئی بات نہیں، ہم سمجھائیں گے تم کو. ایک دن وہ صاحب اپنے آفس کے لیے صبح روز دونوں نکلتے تھے. ایک پہلے نکل گئے جو دوسرے فرقے کے تھے، وہاں سے نکل کے بہت دور چلے گئے. مثلا فرض کر لیجئے یہاں سے نکلے اور سول لائنز پہنچ گئے. انہوں نے اپنے ایک اور ساتھی کو بھیجا، جاؤ انہیں بلا لاؤ، بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے، آپ سے چلے آؤ. وہ گیا دوڑتے ہوئے، وہاں آپ کو بلایا آپ کے دوست نے کمرے پہ، بہت ضروری کام ہے. کہا ابھی تو آئے ہیں، شام میں پھر ملاقات ہونی ہے. ارے ٹھیک ہے شام میں مل لیں گے. کہا نہیں، دوستی کا حوالہ دیا، آپ کو پلٹ کے آنا پڑے گا. اگر آج نہ آئے تو گویا کچھ نہ کیا. آج آپ کو آنا پڑے گا، آپ آ جائیں. بیچارہ کیسے آئے گا، کتنا منہ بنا کے آئے گا، کتنی پریشانیوں میں آئے گا. وہاں سے آیا تھکا ماندہ، آفس میں دیر ہو رہی ہے، گھر میں پہنچا، ہاں بھائی دوست ہو میرے، بتاؤ کیوں بلایا، کون سا ضروری کام ہے. کہا بہت چاہتے ہیں آپ کو، آپ میرے بھائی ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ میرے بھائی، میں آپ کا بھائی. ایک مرتبہ ہتھے سے اکھڑ گیا. اتنی سی بات بتانے کے لیے اتنی دور سے بلوا لیا، اتنی سی بات بتانے کے لیے مجھے وہاں سے بلوا لیا کہ میں آپ کا بھائی. اور یہ تو روز بات ہوتی ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی، اس میں نئی بات کیا ہے. کہا ہتھے سے نہ اکھڑو. ایک آدمی کو اگر دور سے بلوا لیا جائے تو ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے. 1.25 لاکھ لوگوں کو جو آگے بڑھ گئے ہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور پھر منبر پہ جا کے صرف یہ بتائیں یہ میرے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بھئی بس اتنا بتانا تھا کہ علی میرے بھائی. علی یہ تو ذوالعشیرہ سے لے کے ابھی تک برابر بیان کرتے آ رہے ہیں. مولانا صاحب نماز ختم کر کے جیسے ہوتی ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے آدھے سے زیادہ لوگ تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ جناب مسلم کی صورت ہو جاتی ہے بہت سی جگہ پہ. تو تنہا بچتا ہے وہ یا مختصر لوگ.
اگر وہ نماز ختم کرتی پیچھے پلٹ کے کہے بہت ضروری کام ہے روکے رہنا آج کوئی جائے گا نہیں, لوگ رک جائیں گے. زیارت ختم کر کے وہ فوراً کہے بہت چاہتے ہیں آپ کو, آپ ہمارے دوست ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں, اگلے دن سے مجمع آدھا ہو جائے گا, لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے, نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی کوئی ضروری بات تھی. یعنی اگر ایک امام جماعت ایسی بات کر لے, ایک دوست ایسی بات کر لے تو انسان ناراض ہو جائے. انصاف سے بتائیں اس عرب کی تپتی گرمی میں جہاں لوگ واقعی سر منڈا کے آئے ایسے اور گرمی لگتی ہے, سر منڈا کے وہاں ممبر سجایا جا رہا ہے, کجاووں کا ممبر بنایا جا رہا ہے, رسول ممبر پہ جا رہے ہیں اور جانے کے بعد یہ کہیں کہ دیکھو علی میرے بھائی ہیں, ہم علی کے بھائی ہیں, تو ساری امت اعتراض کرتی, لیکن اعتراض کسی نے نہ کیا. اور پھر اگر بھائی بنایا تھا تو بھائی کے ہاتھوں پہ بیعت تھوڑی کروائی جاتی ہے, بیعت تو مولا کے ہاتھوں پہ کروائی جاتی ہے. اگر ویسے ہی رخصت کر دیتے تو سمجھ میں آتا بھائی بنایا تھا, لیکن 3 دن روکنے کے بعد مولا نے کہا سب کو علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی. اور صرف مرد نہیں, عورتوں کو بھی بیعت کرنی پڑے گی, لیکن طریقہ الگ رہے گا. وہ طریقہ رسالت ہے, رسول معصوم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں کی جب بیعت لینا ہے تب رکھا جائے گا, اس میں پانی ہوگا, پانی میں ایک طرف دست رسالت ایک طرف دست خواتین. گویا رسالت نے ایک بات بتا دی, میرے نام پہ جو لوگ بابا بنتے ہیں عورتوں کا علاج کرتے ہیں نا, جب رسول معصوم ہوتے ہوئے بھی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھتا ہے تو نامحرم ہی رہتا ہے, چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پروردگار کہہ رہا دیکھو دولت تمہیں ذکر پروردگار سے روک نہ دے, یعنی ذکر اہل بیت سے روکے نہیں. دولت تمہیں ذکر اہل بیت سے روکے نہیں. دولت کو ٹھوکر مار دینا, ذکر اہل بیت کا دامن پکڑے رکھنا. دولت کو ٹھوکر مار دینا, اگر ٹکرائے, اگر دونوں ساتھ میں ہے تو خوشا نصیب, اس سے بہتر کیا ہے. لیکن اگر ٹکرائے ٹھوکر مار دینا. جناب ابو ذر غفاری برابر ظالم کے خلاف احتجاج کرتے تھے, خاص طور سے جب یہ 3ری منزل پہ خلافت پہنچی برابر احتجاج کرتے تھے. جب کوئی زیادہ احتجاج کرے تو بہتر طریقہ حاکم کا ہوتا ہے اس کو درہم و دینار دے دو, خرید لو اسے, اس کو پیسے دے دو, خاموش ہو جائے. رات کی تاریکی ہے, جناب ابو ذر کے دروازے پہ دستک ہوئی, جناب ابو ذر باہر نکلے, کون؟ خاموشی سے آئے, ہم خلیفہ کے غلام. 2 لوگ تھے, ہم لوگ خلیفہ کے غلام ہیں. خیریت تو کوئی بات, یہ 2 تھیلی آپ کے لیے ہے. کبھی دولت تمہیں ذکر پروردگار سے ولایت اہل بیت سے روکے نہیں, یہ دونوں تھیلی آپ کے لیے, خاص آپ کے لیے. ہم لوگ ہوتے کیا کرتے, چپکے سے لیتے جاؤ, چلے جاؤ, روانہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے اپنی ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, کوئی روایت بھی نہیں کرے گا. آج کا زمانہ بھی نہیں ہے کہ کلپ وائرل ہو جائے. وہ تو وہ زمانہ تھا جہاں کلپ وائرل ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا. غلام کی گواہی بھی ویسے کوئی نہیں مانتا تھا, انکار کر دیتے, ابو ذر ہم نے لیا ہی نہیں. لیکن جناب ابو ذر نے کیا جملہ کہا, ابو ذر نے کہا یہ بتاؤ یہ تمام مسلمانوں کے لیے یا اسپیشل میرے لیے؟ کہا نہیں اسپیشل آپ کے لیے. کہا اس کا مطلب دال میں کالا ہے, اگر سب کو ملتا بیت المال سے مل رہا ہے میں بھی لے لیتا, لیکن اسپیشل میرے لیے, میں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں ان کا, مجھے اسپیشل کیوں مل رہا ہے؟ وہ اصرار کرتے رہے, قبول کر لیجئے, قبول کر لیجئے, قبول کر لیجئے. جناب ابو ذر نے انکار کیا. آخر تھک ہار کے انہوں نے ایک جملہ کہا, اے آقا ابو ذر قبول کر لیجئے, ہم غلام ہیں. ہمارے آقا نے کہا اگر آپ کو قبول کروا دیا تو ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں گے, ہمیں آزاد کر دے گا. جناب ابو ذر نے کہا تم تو آزاد ہو جاؤ گے, میں آج سے غلام ہو جاؤں گا. اس لیے کہ ایک بار میں نے پیسہ لے لیا تو پھر سر جھکا رہے گا, ایک بار پیسہ لے لیا تو بات ماننی پڑے گی. اپنے آپ کو آزاد کر کے ہمیں غلام بنوانا چاہتا ہوں, میں خود کو غلام بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور پھر جاؤ اپنے حاکم سے کہہ دو میں بہت دولت مند ہوں, بڑا پیسہ ہے میرے پاس, بڑی دولت ہے میرے پاس. غلام فوراً اندر گھس گئے گھر کے اندر, دیکھے تو ابو ذر کے پاس کیا دولت ہے. دیکھا گھر میں کوئی دولت نظر نہیں آتی, کوئی درہم و دینار نظر نہیں آتا. ابو ذر وہ دولت ہے کہاں؟ کہا جا کے حاکم سے کہہ دینا جو دولت میرے پاس ہے دنیا کے درہم و دینار اسے نہیں خرید سکتے, دنیا کے درہم و دینار سے انہیں نہیں خریدا جا سکتا. کہا وہ کون سی دولت ہے؟ کہا میرے سینے میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ساری کائنات کی دولت ایک طرف, محبت علی ایک طرف. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وال. ایک اور صلوات پڑھ دیں. ابو ذر نے ٹھوکر مار دی,
دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارا، ذکر پروردگار کو رکھا، ہم اس کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر پروردگار ہے۔ آج کے زمانے میں ان غلاموں کے نام بھی نہیں ہیں، لیکن ابو ذر آج بھی چمک رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ذکر پروردگار کے لیے دولت دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی۔ اے ایمان لانے والو، تمہاری اولاد تمہیں ذکر پروردگار سے روک نہ دیں، تمہاری دولت تمہیں ذکر پروردگار سے روک نہ دیں۔ ہم نے جناب سلیمان کی داستان سنی ہے۔ جناب سلیمان جب وادی نملہ سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ چیٹیوں کے سردارنی نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ ہم نے برابر سنا، ذاکرین کے تمام نقطے ایک طرف۔ جناب سلیمان جب اوپر سے زمین پہ آئے، آ کے اسے اپنے ہاتھ پہ لیا تو اس سے ایک سوال کیا تھا جناب سلیمان نے، یہ بتاؤ ہم تو ہوا جا رہے تھے، تم تو زمین پہ تھی، تم نے کیسے سوچ لیا ہم تمہیں کچل دیں گے؟ سارے نقطے ایک طرف۔ کبھی اس پہلو کی طرف سوچا، وہ تخت سلیمان تو ہوا میں جا رہا ہے، اجنہ تو ہوا میں جا رہا ہے، ان کے پیروں تلے کہاں آنے والی تھی چیٹیاں؟ ان کے قدموں تلے کہاں آنے والے تھے یہ جانور؟ جناب سلیمان نے سوال کیا، یہ بتاؤ ڈر کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا، اے سلیمان، آپ کے قدموں کا ڈر نہیں تھا، لیکن میں نے چیٹیوں کے دلوں میں پروردگار کا توکل بھر دیا ہے۔ لیکن جب وہ آپ کی دولت دیکھتی، آپ کے جاؤ حشم کو دیکھتے، تو وہ یہ سوچتے ہم تو زمینوں پہ ہیں، یہ کتنا اوپر ہیں۔ ہم نے نہیں چاہا کہ وہ امیروں کی دولت کو دیکھیں، بلکہ وہ اپنے دلوں میں داخل ہو جائیں تاکہ یہ توکل باقی رہے، تاکہ یہ خوف پروردگار باقی رہے۔ ہم نہیں چاہتے، یہ پیغام ہم سب کے لیے تھا کہ کبھی بھی اونچا نہ دیکھنا، کبھی بھی آگے نہ دیکھنا۔ اللہ نے انہیں ترقی دے دی ہے، ان کا سول لائنز میں بنگلہ ہے، ان کے 2-4 فلیٹ ہیں، ان کے اتنے بنگلے ہیں۔ میں نے کئی بار اس جملے کو کہا ہے، ایک دوست لے گئے سول لائنز میں دکھانے کے لیے، دیکھو یہ جب یہ سب اتنے بنگلے بٹ رہے تھے ہم لوگ کہاں تھے، جب یہ تقسیم ہو رہے تھے ہم لوگ کہاں تھے؟ دوست نے ہاتھ پکڑا، لے جا کے کینسر ہاسپٹل کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہ بھی تو سوچو جب یہ بٹ رہا تھا تب بھی ہم نہیں تھے، جب یہ تقسیم ہو رہا تھا تب بھی ہم نہیں تھے۔ پروردگار کا ذکر سے تمہاری اولاد تمہاری دولت تمہیں روک نہ دے، پروردگار کے ذکر سے تمہاری اولاد تمہیں روک نہ دے۔ یہ جملہ قرآن کریم میں کئی بار ہے۔ اولاد ذکر پروردگار سے روک سکتی ہے، اولاد ذکر پروردگار سے دور کر سکتی ہے، لیکن یہ رشتہ دو طرفہ رشتہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اولاد کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو آیت مل گئی کہ اولاد ذکر پروردگار سے روکتی ہے، لیکن ایک آیت بھی نہ ملی، ایک روایت بھی نہ ملی جو یہ کہے کہ والدین کی خدمت ذکر پروردگار سے روک دے گی، والدین کا احترام ذکر پروردگار سے روک دے گا، والدین کی تعظیم ذکر پروردگار سے روک دے گی، بلکہ وہاں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ جتنا تعظیم کرتے چلے جاؤ گے ذکر پروردگار ادا ہوتا جائے گا۔ اولاد ماں کو روک سکتا ہے ذکر پروردگار سے، لیکن یہ اولاد جب ماں کا تذکرہ کرے، شریعت نے اسے مستحسن قرار دیا۔ جتنا تم ذکر کرو گے یہ ذکر پروردگار سے روکیں گے نہیں، بلکہ ان کا ذکر پروردگار بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ تم جب یہ دیکھو گے کہ انہوں نے ہمیں رزق دیا ہے، انہوں نے ہمیں کھلایا ہے، انہوں نے ہمیں پلایا ہے، انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا ہے، تو تمہیں یاد آئے گا پس پردہ بھی کوئی رزق دینے والا ہے، پس پردہ بھی کوئی کھلانے والا ہے، پس پردہ بھی کوئی ہماری کفالت کرنے والا ہے۔ ان کے ذریعے سے پروردگار تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا یہ گیا والدین کو فراموش نہ کرنا، اور اس میں بھی خصوصاً والدہ کو ضرور یاد کرنا۔ ایک ماں کی مجلس ہے، بچوں نے منعقد کی۔ ماں کا ذکر پروردگار ہے، ماں کا تذکرہ پروردگار ہے۔ پروردگار اپنی نمازوں سے رکنا برداشت کرتا ہے، لیکن اگر ماں آواز دے حکم ہوتا ہے ادھر جاؤ، مستحب نمازیں چھوڑ دو۔ بلکہ واجب نمازوں میں بھی اگر وقت تنگ نہیں ہے، ماں تمہیں بلا رہی ہے، ماں کے حکم پہ عمل کر سکتے ہو، جا سکتے ہو، کیونکہ وہ ذکر پروردگار۔ نماز عظیم ہے لیکن اسے چھوڑ سکتے ہو ماں کے لیے۔ جہاد عظیم ہے، ایک شخص آتے، یا رسول اللہ آپ نے کہا جہاد کے لیے چلیں، میں کیا کروں، میری ماں اجازت نہیں دیتی ہے، والدین اجازت نہیں دیتے۔
لیکن جب رسول نکلنے لگے کیا دیکھو وہ ساتھ میں کھڑا ہے. تم نے تو کہا تھا ماں نے اجازت نہیں دی. یا رسول اللہ ماں اجازت دے یا نہ دے وہ عیسائی ہے, کیا کرنا ہے, مسلمان تھوڑی ہے. رسول نے کہا تمہارا جہاد تب تک قبول ہی نہیں ہے جب تک ماں راضی نہ ہو. تمہارا جہاد یہی ہے جا کے ماں کی خدمت کرو. پروردگار اپنے جہاد کو روک رہا ہے, جہاد فی سبیل اللہ کو روک کے اس جہاد کی طرف بھیج رہا. جاؤ تم خدمت کرو. وہ گیا خدمت کرنے کے لیے, جیسے ہی پلٹ کے پہنچا ماں نے کہا تم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے, تم تو محمد کے پاس جا رہے. کہا جس محمد کے لیے گئے تھے اسی نے مجھے بھیج دیا ہے, ماں کی خدمت کرو. فوراً والدین نے کہا اس کا مطلب یہ دین حقہ ہے, چلو لے چلو, ہم بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. ماں کو چھوڑ کے چلے جانا آسان تھا, لیکن جس جہاد کے ذریعے سے انہیں بھی مسلمان بنا لیا جائے یہ رسول کا جہاد ہے. جاؤ ماں کی خدمت کے لیے, جاؤ ماں کو یاد کرو. اس لیے کہ رسالت نے ماں کا گزرنا دیکھا ہے. رسالت بچپن میں یتیم ہوئی ہے, رسالت جانتی ہے ماں کیا ہے. اور اسی لیے جب بھی رسالت کو مشکلات آتی تھی رسول کسی اور در پہ نہیں جاتے تھے, اس کے در پہ جائیں جسے رسول نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ماں یعنی پناہ گاہ, ماں جہاں پناہ ملے. جانوروں کے بچوں کو دیکھیں, جب انہیں خطرے کا احساس ہوتا ہے تو مرغ کے بچے پروں کے نیچے چلے جاتے ہیں, یہاں پناہ ملے گا. ان بچوں کو پروں کے نیچے پناہ ملتا ہے. رسالت کمزوری کا احساس کرے, چادر فاطمہ میں پناہ تلاش کرتی ہے. فاطمہ کتنی عظیم ماں. رسالت پریشان ہو تو در فاطمہ تلاش کرے, رسول مصیبت میں آئے تو در فاطمہ تلاش کریں. امامت پریشان ہو تو امامت بھی در فاطمہ تلاش کرے. جب علی گھر میں آتے تھے فاطمہ علی کا چہرہ دیکھتی تھی, زارو قطار رونے لگتی تھی. علی یہی کہتے تھے فاطمہ مت گریا کرو, فاطمہ مت رو. اے علی سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, سنا ہے لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. اے مولا مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے. مولا نے کہا فاطمہ سلام تو دور کی بات ہے, اب علی سلام کرتا ہے کوئی پلٹ کے جواب نہیں دیتا. لیکن فاطمہ گھبراؤ نہیں, فاطمہ پریشان نہ ہو, تمہارا ایک تبسم تمام غموں کے ازالے کا سبب ہو جاتا ہے. میرے غم ختم ہو جاتے ہیں فاطمہ, میری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے فاطمہ. جو رسالت کو اطمینان دے اسے فاطمہ کہتے ہیں, جو امامت کو اطمینان دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب حسنین دوڑتے ہوئے آئے, اے بابا چلیے ماں کلام نہیں کرتی ہیں, ماں خاموش ہو گئی ہیں. تاریخ یہی کہتی ہے علی چلے ہیں, کبھی زمین پہ گرتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھ جاتے. اے فاطمہ تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, اے شہزادی تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, تم تو میری ہمدم کی تاریخ کہتی ہے. اس حجرے میں گئے مولا, حجرے میں داخل ہو کے دو تین جملات کہیں. سب سے پہلے کہا اے رسول کی بیٹی, کوئی جواب نہ آیا. اے ام الحسن, کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ علی نے کہا اے حسین کی ماں فاطمہ, اے میرے حسین کی ماں فاطمہ. جب کوئی جواب نہ آیا اپنے آپ کو فاطمہ پہ گرا دیا. اے فاطمہ اب علی کس سے درد دل بیان کرے گا, علی کس سے غموں کو بیان کرے گا. اشکمل اللہ, تمام مراحل طے ہو گئے, وقت ودا آیا, آخری لمحہ آیا. یہاں بھی بچوں نے اپنی ماں کو ودا کیا ہوگا, لیکن میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کسی نے آپ کو رونے سے روکا نہیں ہوگا کہ دھیرے دھیرے رو, آہستہ آہستہ رو, ورنہ لوگوں کو خبر ہو جائے گی. اس وبا کے عالم میں بھی رونے سے کوئی روکتا نہیں ہے, بلکہ لوگ گلے سے لگاتے ہیں. لیکن جب منظر تھا امام حسن حسین رونا چاہتے ہیں, علی خاموش کراتے. اے بچوں بلند آواز میں گریہ نہ کرو, اے بچوں بلند آواز میں نہ رو. وقت ودا آیا, بچوں آؤ رخصت لے لو. ایک ایک بچہ آتا ہے اور رخصت لیتا ہے, یہاں تک کہ صرف ایک ننا شہزادہ حسین دیوار سے پشت لگائے ہوئے, بابا ایسے نہیں آؤں گا بابا, آپ ہی کی زبانی سنا ہے, میری ماں فخر مریم ہے, ہم فخر عیسیٰ ہے. جب تک مریم کو جناب عیسیٰ کو مریم نے بلایا نہیں تھا, جناب عیسیٰ قریب نہیں گئے تھے. جب تک اماں آغوش نہ پھیلائے گی یہ حسین قریب نہ جائے گا. اے اماں جب تک بلاؤ گی نہیں حسین قریب نہ آئے گا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے, اے میرے لال
اے میرے حسین میری آغوش سے لگ جا، اے حسین میں وعدہ کرتی ہوں ہر مرحلے پہ تیرے ساتھ رہوں گی، ہر جگہ تیرے ساتھ رہوں گی۔ بس آخری رخ بیان کرتے ہوئے رفع زحمت کرنی ہے، فاطمہ نے وعدہ کیا تھا میرے لال تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ کربلا ہو گئی، فاطمہ حسین کے ساتھ رہی، کربلا گزر گئی، فاطمہ قافلے حسین کے ساتھ رہی، کوفہ آئی، فاطمہ قافلے حسین کے ساتھ رہی۔ زندان شام کا مرحلہ ہے، شہزادی نے اپنے لال کو چھوڑا نہیں ہے، اپنے لال کے قافلے کو ترک نہیں کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے زندان شام کا زندان بان ایک دن امام سجاد کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے آتا ہے، اے مولا میں نے بیویوں کو منع نہیں کیا نہ روئیں، جتنا چاہے گریا کریں، لیکن بیویوں سے کہہ دے زندان کے باہر آ کے نہ رویا کریں۔ بیویوں سے کہہ دے زندان کے باہر آ کے گریا نہ کیا کرے، جتنا گریا کرنا زندان میں کرے۔ مولا نے کہا کوئی بیوی باہر نہیں جاتی، ساری بیویاں زندان میں گریا کرتی۔ نہیں مولا، جب رات کا سناٹا ہوتا ہے، جب رات کی تاریکی ہوتی ہے، پشت زندان پہ کوئی بیوی آ کے واہ حسینہ واہ مظلومہ کیا بیان کرتی ہے۔ مولا نے کہا اب جو بیوی آئے تو مجھے خبر کرنا۔ رات کی تاریکی ہوئی زندان ہے مولا، وہ بیوی آئی ہے، وہ بیوی پھر تشریف لائی ہے۔ مولا گئے پشت زندان پہ پہنچے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے معظمہ آپ کا بہت شکریہ، میرے بابا پہ رونے والا کوئی میرے بابا پہ گریا کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ بتا تو دے آپ ہے کون۔ ایک مرتبہ نقاب الٹ دی، اے میرے لال مجھے نہیں پہچانا، یہ دکھیاری ماں جو اپنے لال کے ہمراہ مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کے مراحل۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار مرحومہ کو جوار شہزادی کونین میں جگہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زاہد النساء بنت بدر الحسن کی روح کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔